ہوتا ہے۔ اب میں فضیلت الشیخ نائب مدیر المعہد السلفی لتعلیم و تربیہ محمد داؤد شاکر حافظہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور المعہد السلفی لتعلیم و تربیہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ المعہد السلفی للتعلیم والتربیہ سندھ کی سطح پر بالخصوص جمعیت اہل حدیث سندھ کی مرکزی درسگاہ ہے۔ 1999 میں اس کا قیام معراض وجود میں آیا۔ اس کی جو پہلی افتتاحی تقریب تھی اس میں جماعت کی عظیم شخصیت علامہ قاری عبدالخالق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ شریک ہوئے تھے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ المعہد السلفی للتعلیم و تربیہ جمعیت اہل حدیث سندھ کا مرکزی ادارہ ہے، تو ضروری محسوس ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جمعیت کا تعارف اور اس کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اس کے بعد جمعیت کے مرکزی ادارے المعہد السلفی کا کچھ تذکرہ کروں گا، اور آخر میں جمعیت کا جو ایک رفاہی پلیٹ فارم ہے باب الاسلام سندھ ویلفیئر ٹرسٹ، اس کا بھی کچھ تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو حضرات، جمعیت حدیث سندھ صوبہ سندھ کی سطح پر مسلک اہل حدیث کا قدیم ترین نظم ہے۔ محدث دیار سندھ شیخ العرب والعجم علامہ ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ میں تحریک عمل بالحدیث اور دعوت توحید و سنت کو جمعیت اہل حدیث سندھ کے نام سے منظم و مربوط کیا، اور اہل حدیث کو دعوت قرآن حدیث اور خدمت توحید و سنت کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ آج صوبہ سندھ میں ہزاروں اہل حدیث مساجد، سینکڑوں مدارس اور لاکھوں افراد کی صورت میں جو مسلک اہل حدیث کی قوت و طاقت اور پھیلاؤ ہے، یہ سب بفضل اللہ تعالی جمعیت اہل حدیث سندھ کی دعوتی و تبلیغی اصلاحی جہود اور مساعی کا نتیجہ ہے۔ جمعیت کے ذیلی امراء و ناظمین اور دیگر انتظامی ذمہ داریوں پر فائز حضرات اور ہزاروں ائمہ مساجد، خطباء، دعات و مبلغین، مدرسین و معلمین اور کارکنان دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم اور رفاہی امور کی انجام دہی میں مصروف عمل ہے۔ وسائل کی کمی، مشاہرہ جات کی قلت، قدم بقدم مخالفین کی طرف سے رکاوٹوں کے باوجود یہ قافلہ صدق و وفا پوری استقامت اور وفاداری کے ساتھ الحمدللہ رواں دوا ہے۔ جمعیت اہل حدیث سندھ کے بنیادی جو اہداف ہیں: قرآن حدیث کی بالادستی، نمبر 2 دعوت توحید و سنت، نمبر 3 مساجد و مدارس کا قیام، نمبر 4 اسلامی اخوت کا فروغ، اور نمبر 5 ملک میں اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہد۔ جمعیت کا منہج بالکل واضح ہے، دعوت دین کی اساس توحید و سنت ہے، قرآن حدیث کے ساتھ مضبوط تعلق فہم سلف صالحین کی روشنی میں
اور دعوت و تبلیغ اور جمیع دینی معاملات میں شرعی خطوط اور منہج سلف کی مکمل پیروی۔ 2023 تک جمعیت اہل سندھ کی خدمات کا انتہائی مختصر خاکہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ 2023 تک مساجد کی تعداد 1301 تک بحمد اللہ پہنچ چکی ہے۔ شعبہ علوم اسلامیہ کے جو مدارس ہیں ان کی تعداد 21 ہے، اور شعبہ تحفیظ کے جو مدارس ہیں ان کی تعداد 231 ہے۔ اسلامی لٹریچر کی طباعت کا بھی کام ہے، اور سندھ کے ہر بڑے شہر میں سالانہ کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں۔ سندھی زبان اور اردو زبان میں الگ الگ ماہانہ مجلہ دعوت اہل حدیث کے نام سے الحمدللہ جاری اور ساری۔ رفائی کاموں میں کنووں، سولر واٹر پمپ اور ہینڈ پمپ کی تعداد 616 تک پہنچ چکی ہے۔ سال 2023 جو پچھلا سال ہے میں سندھ بھر میں الحمدللہ 18 نئی مساجد کی تعمیر کی گئی، جس پر مبلغ 3,99,40,200 روپے لاگت آئی۔ یہ جو نیا سال شروع ہو چکا ہے 2024، اس میں 5 مساجد زیر تعمیر آ چکی ہیں۔ مزید 28 مساجد کی تعمیر کے لیے سندھ بھر سے درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ حضرات کو دعوت ہے کہ اس نیک کام میں آپ شامل ہیں۔ جمعیت اہل سندھ کا جو مرکزی کام ہے وہ مدارس اور علماء کی تیاری ہے۔ الحمدللہ میں نے جیسا بتایا 21 درس نظامی کے بڑے مدارس ہیں، ان میں چند ایک کے نام آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 یہی المعہد السلفی جس میں اس وقت آپ موجود ہیں۔ نمبر 2 معہد الشیخ بدیع الدین الاسلامی کوئٹہ ٹاؤن کراچی، جس کے رئیس اور بانی فضیلت الشیخ علامہ محمد ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ۔ مدرسہ تعلیم القرآن والحدیث حیدرآباد، مدرسہ تعلیم القرآن والحدیث نواب شاہ، جامعہ شمس العلوم بدین، جامعہ بدیع العلوم مٹھی ضلع تھرپارکر، جامعہ بدیع العلوم نیو سعید آباد ضلع مٹیاری، جامعہ عمر فاروق گاخرج ضلع تھرپارکر۔ تو یہ جمعیت اہل سندھ کا ایک مختصر ترین خاکہ ہے۔ احباب جماعت جمعیت اہل سندھ صوبہ سندھ میں مسلک اہل حدیث کا قدیم ترین وسیع مربوط نظم ہے، جو خدمت قرآن حدیث اور دعوت توحید و سنت میں مصروف عمل ہے۔ جمعیت کا منہج اور اس کی خدمات و نشاطات کا انتہائی مختصر جائزہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ جمعیت اہل سندھ کی ان خدمات و نشاطات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ الحمدللہ دعوت توحید و سنت خوب پھیل رہی ہے۔ قومیں، افراد، خاندان الحمدللہ اہل حدیث ہو رہے ہیں، توحید و سنت پھیل رہی ہے، شرک و بدعت اور رسومات کا کلا کما ہو رہا ہے۔ اس میں آپ بھی شامل ہوئیے۔ احباب جماعت آئیے خدمت دین کے عظیم و شان مشن کی سرپرستی کریں، اپنی زکوٰۃ، صدقات و خیرات اور عطیات کے ذریعے خدمت دین اور اصلاح امت کے اس عظیم مشن میں شامل ہو جائیں۔ یہ عظیم و شان پلیٹ فارم آپ کے سامنے موجود ہے۔ منہج سلف کی روشنی میں خدمت قرآن حدیث، دعوت توحید و سنت کا یہ عظیم و شان کام ہو رہا ہے۔ اگر آپ قرآن حدیث کی دعوت کو پھیلانا چاہتے ہیں اور دین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنا چاہتے ہیں تو شیخ العرب علم علامہ مدینی راشدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے، اور ان کے تلمیذ خاص اور ان کے نائب فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ اس مشن کو سنبھالے ہوئے ہیں اور اس مشن کی آبیاری کر رہے ہیں۔ آپ کو دعوت ہے
کہ آئیے دین کے اس عظیم کام میں شامل ہو جائیے۔ اس کے بعد آئیے میں المعہد السلفی لتعلیم و تربیہ کے حوالے سے بھی کچھ معلومات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ المعہد السلفی لتعلیم و تربیہ ایک خالص تعلیمی تربیتی ادارہ ہے جو آپ کے شیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ نے 1419 بمطابق 1999 میں المعہد السلفی کی بنیاد رکھی۔ المعہد السلفی کے اہداف کے حوالے سے کچھ بتانا چاہوں گا۔ ہمارے شیخ محترم بانی رئیس المعہد السلفی علامہ عبداللہ ناصر رحمانی اپنے تحریر میں لکھتے ہیں کہ ایک ایسے ادارے کا قیام جو ایک عظیم الشان تحریک کی صورت اختیار کر جائے، جہاں سے محدثین، فقہاء، اساتذہ، خطباء اور اہل قلم تیار ہو کر نکلیں اور ملک بھر بالخصوص صوبہ سندھ میں قائم اور منتشر ضلالتوں اور جہالتوں کا مقابلہ کریں اور امت کی صحیح رہنمائی کا فریضہ انجام دیں۔ المعہد السلفی میں جو مدارس کے مروجہ شعبہ جات ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ علوم اسلامیہ جس کو درس نظامی کہتے ہیں 8 سالہ کورس ہے، تحفیظ القرآن مع تجوید القرآن، یہ شعبہ 2 جگہوں پر قائم ہے، 3 ہٹی اور گلشن معمار میں۔ دارالفتاء یہاں کراچی کی سطح پر بھی پورے سندھ کی سطح پر الحمدللہ یہاں پر قائم کیا گیا ہے۔ حفظ حدیث کا شعبہ المعہد السلفی میں قائم ہے جس کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں کہ اس سال الحمدللہ 4 طلبہ حدیث بلوغ المرام کے حفظ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دیگر کتب اس کے علاوہ ہیں مثلا عمدۃ الاحکام، نخبۃ الصحیحین وغیرہ۔ مدرسۃ البنات بھی 2 سال سے اسی المعہد السلفی کی تعلیم و تربیت سے متصل بلڈنگ میں شروع کر دیا گیا ہے۔ ابھی یہ مقامی طالبات تک محدود ہے اور سندھ بھر کے مدارس کے امتحانات کا بھی سارا سسٹم یہیں سے چلایا جاتا ہے۔ ہر ادارے کی خصوصیات ہوتی ہیں جن کو ادارہ ذکر کرتا ہے۔ ہمارے ادارے کی خصوصیات میں جو میں سمجھتا ہوں اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے انتہائی تجربہ کار، بشار، محنتی، مشہور اساتذہ کرام فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کی زیر نگرانی تدریسی خدمات میں مصروف عمل ہے۔ نمبر 2 تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر خصوصی توجہ ہے۔ نمبر 3 منہج سلف صالحین کی تفہیم و تلقین کا خصوصی اہتمام ہے۔ اور نمبر 4 مسافر طلباء کے قیام مقام اور علاج و معالجہ کا بہترین انتظام ہے۔ اور نمبر 5 طلباء کے لیے استفادہ کے لیے عظیم الشان لائبریری قائم ہے سال بہ سال، جس میں کتب کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت مسافر طلباء کی تعداد 326 ہے۔ یہ وہ طلباء ہیں جو سالانہ امتحان میں شریک ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ سال کے شروع میں طلباء کی تعداد ہوتی ہے، پھر بعض طلباء اپنی گھریلو معاملات، بعض بیماریوں کی وجہ سے اور بعض دیگر ذمہ داریوں کی وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں۔ سال کے آخر میں 226 مسافر طلباء ہیں، جس میں 326 مسافر طلباء ہیں، جس میں 226 الحمدللہ درس نظامی یعنی علوم اسلامیہ کے ہیں۔ تھوڑا سا میں المعہد السلفی کی خدمات پر بھی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ المعہد السلفی کی اہم ترین جو خدمت ہے، اہم ترین جو کارکردگی ہے، وہ فاضلین المعہد السلفی ہیں، یعنی المعہد السلفی سے سند فراغت حاصل کرنے والے علماء۔ المعہد السلفی کی اس 26 سالہ جو تعلیمی دورانیہ ہے 1419 سے لے کر آج 1445 تک، یعنی 1999 سے لے کر آج 2024 تک میں 254 طلباء، اس سال جو طلباء 18 طلباء سند فراغت حاصل کر رہے ہیں، ان سمیت 254 علماء اور 216 حفاظ سند فراغت حاصل کر چکے ہیں۔ آج الحمدللہ سندھ کا کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے جہاں المعہد السلفی سے سند یافتہ کوئی عالم دین یا حافظ خدمت دین کا فریضہ انجام نہ دے رہا۔ اگرچہ خدمات تنوع کے ساتھ ہے، کوئی کسی ادارے کا بانی ہے، کوئی کسی ادارے کا ناظم ہے، مدیر ہے، کوئی نگران ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی داعی ہے، کوئی مبلغ ہے،
اور کوئی الحمدللہ مناظر ہے، کوئی محقق ہے، کوئی مؤلف ہے، اور کوئی امام و خطیب ہے۔ فاضلین المعہد السلفی جن کی تعداد میں نے ابھی بتایا کہ 254 ہو چکی ہے، ان میں سے میں کچھ کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ترتیب وار میں ذکر کروں گا۔ شیخ عثمان صفدر حفظہ اللہ، چیئرمین المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کراچی، جو الحمدللہ ایک معروف ادارہ ہے جو تعلیم و تعلم اور خدمت میں دین میں ایک بڑا نام کما چکا ہے۔ اس کے جو مدیر ہیں شیخ عثمان صفدر حفظہ اللہ، انہوں نے اپنی پوری تعلیم، پورا 8 سالہ تعلیمی دورانیہ یہی المعہد السلفی للتعلیم و تربیہ میں مکمل کیا، اور ہمارے شیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کے انتہائی لائق ترین شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر میں مدیر کی حیثیت کے ساتھ ساتھ الہجرہ انسٹیٹیوٹ جو آن لائن درس نظامی کی تعلیم کی خدمات انجام دے رہا ہے، کراچی میں قائم ہے، اس کے بھی یہ مدیر ہیں۔ نمبر 2 شیخ عبداللہ شمیم حافظہ اللہ، مدیر صراط مستقیم انسٹیٹیوٹ گلشن رابی لاہور جو آن لائن درس نظامی کی تعلیم میں مصروف ادارہ ہے، اس کے مدیر ہیں۔ اور یہاں المعہد السلفی للتعلیم و تربیہ میں الحمدللہ مدرس ہیں، اور یہاں کے شعبہ امتحان کے، بلکہ سندھ بھر کے جو ہمارا شعبہ امتحان ہے اس کے مدیر ہیں، اور المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر میں بھی اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ نمبر 3 شیخ عبدالجلیل بیروی صاحب، امیر جمعیت الحدیث ضلع دادو، اور دادو ضلع میں جو ایک محل شہر ہے وہاں مرکزی ادارہ ہے بڑا قدیم، مدرسہ ربیہ دار القرآن والحدیث، اس کے الحمدللہ مدیر ہیں، اور بڑے مبلغ ہیں، بڑے مناظر ہیں، بڑے محقق ہیں، اور بڑی خدمت دین کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ شیخ محمد اسماعیل ناصر جن کا تعلق پنجاب سے ہے، یہاں سے فراغت کے بعد مختلف مدارس میں تعلیمی تدریسی خدمات انجام دیتے رہے، علاقے کے بڑے مبلغین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اپنے علاقے میں مدرسہ رقیہ للبنات قائم کیا ہے کلر وانی ضلع مظفر گڑھ میں، اس کے بانی اور رئیس ہیں۔ نمبر 5 شیخ اصغر محمدی حافظہ اللہ، یہ بھی بڑے لائق اور قابل ترین الحمدللہ عالم دین ہیں، المعہد السلفی میں سینئر مدرس ہیں، اور ان کو مذاہب پر بڑا عبور ماشاءاللہ حاصل ہے۔ اور یہاں کراچی میں بھٹائی آباد میں مسجد الیاس اور وہاں ایک مدرسہ بھی قائم ہے، اس کے ماشاءاللہ ناظم ہیں، منتظم ہیں، اور ایک طویل عرصے سے وہاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شیخ عبید الرحمن محمدی حافظہ اللہ، جو مجھ سے پہلے یہ تقریب کا پوری کاروائی کو چلا رہے تھے بڑے عمدہ طریقے سے، یہیں سے انہوں نے مکمل 8 سالہ تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ جن جن کا ذکر ہو رہا ہے سب نے مکمل 8 سالہ درس نظامی کی تعلیم یہیں سے حاصل کی ہے۔ تو شیخ عبید الرحمن محمدی صاحب یہاں الحمدللہ بڑے قابل مدرسین میں سے ہیں، اور البروج انسٹیٹیوٹ کراچی میں سینئر مدرس ہیں۔ اس کے بعد شیخ شبیر صدیق حافظہ اللہ، سب ایڈیٹر مجلہ ماہنامہ ضیاء حدیث لاہور، اور وہاں ایک مسجد کے امام اور خطیب ہیں، اور ایک اس انتہائی اہم اصلاحی اور منہجی رسالے کے سب ایڈیٹر شیخ عبدالصمد مدنی حافظہ اللہ، انہوں نے بھی مکمل تعلیم حاصل کی، یہاں پر الحمدللہ بڑے قابل مدرس ہیں، اور جو جمعیت کا رسالہ چھپتا ہے دعوت اہل حدیث اردو میں، اس کے الحمدللہ یہ ایڈیٹر ہیں، مدیر ہیں۔ شیخ مجیب الرحمن، یہ تھرپارکر سے تعلق ہے، تھرپارکر کے مرکزی شہر مٹی شہر کی مرکزی مسجد مدینہ مسجد میں امام و خطیب ہیں، اور تھرپارکر کے بڑے مشہور مبلغین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ شیخ محمد قاسم عاجز، امام و خطیب و ناظم مدرسہ انس بن مالک للبنین والبنات، کھپر ضلع سانگڑ، ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں ان کی اس پورے علاقے میں۔ شیخ عبدالرزاق درسہ، مدیر جامعہ بدیع العلوم نیو سعید آباد ضلع مٹیالی، یہ وہ پہلے المعہد السلفی کے شاگرد ہیں جنہوں نے یہاں پر 100% نمبر حاصل کیے تھے۔ بڑی
الحمدللہ صلاحیت ہے، تحقیق و تصنیف کا بھی بڑا ان کو شوق ہے اور بڑے محقق عالم دین ہیں، اور ماشاءاللہ سعید آباد، نیو سعید آباد میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ شیخ محمد شفیق، امام و خطیب مرکزی جامع مسجد مدینہ و مدیر مدرسہ ابی ہریرہ رتو ڈیرو ضلع لاڑکانہ۔ شیخ طه پاشا، چیئرمین البرول انسٹیٹیوٹ کراچی۔ شیخ بلال مشتاق صاحب، بانی و ناظم مرکز الصفا الاسلامی نیو کراچی۔ یہ چند ایک ہم نے نام دیے۔ علامہ صدفی میں شعبہ حفظ حدیث ہے، جو ہمارے شیخ محترم علامہ عبداللہ ناصر امانی حفظہ اللہ کی خصوصی ہدایت پر جاری کیا گیا ہے۔ علامہ صدفی کا یہ شعبہ محدثین نظام کی روایتیں حفظ حدیث کو زندہ کرنے کی غرض سے حفظ حدیث کے نام سے ایک مستقل شعبے کے طور پر قائم ہے۔ اس سال 4 طلباء نے بلوغ مرام حفظ کیے۔ یہ الحمدللہ اب تک 17 طلباء بلوغ مرام کی حفظ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ دیگر کتب عمدۃ الاحکام اور قوت الصحیحین اور بڑی موٹی کتاب الجامع اس کے علاوہ ہیں۔ آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مصارف کا اجمالی خاکہ اور اخراجات کا اجمالی تخمینہ، تاکہ یہ عظیم الشان جو ایک ادارہ ہے اور اس کی خدمات ہیں، اس کے حوالے سے ادارے کی ضروریات بھی آپ کے سامنے آ جائیں۔ جو مصارف ہیں تمام اداروں کے ایک ہی جیسے مصارف ہوتے ہیں۔ اساتذہ کرام، ان کی تنخواہیں تقریباً 29 اساتذہ ہیں جو المعہد السلفی کے شعبہ علوم اسلامیہ اور شعبہ یعنی حفظ جو 2 شاخوں پر قائم ہیں اس میں کام کر رہے ہیں۔ 8 مزید اساتذہ ہیں جو کراچی کے بعض مدارس کی خصوصی درخواست اور اصرار پر ان کو مہیا کیے گئے ہیں، جن کی تنخواہ المعہد السلفی سے جاتی ہے۔ یوں 29 اساتذہ کا مشاہرہ۔ المعہد السلفی جو یہاں گستان جور میں ہیں، اس کا شعبہ حفظ و تدریس جو 3 ایٹریبیوشن معمار میں ہے، اس کا عملہ اساتذہ کے علاوہ 29 افراد پر مشتمل ہے۔ ان کی تنخواہیں ہیں 326 مسافر طلباء جو اس سال کے آخر میں، مگر نہ درمیان سال میں، شروع سال میں یہ تعداد بہت زیادہ تھی، تقریباً جو سمجھے 450 تک تھی۔ تو یہ 326 مسافر طلباء کے قیام طعام 3 ٹائم یعنی کھانا، علاج معالجہ، بستر وغیرہ کے اخراجات، ان طلباء کا معقول ماہانہ وظیفہ اور بعض مستحق طلباء کو درسی کتب اور کاپی وغیرہ کی مفت فراہمی، بجلی اور گیس کے بل، اساتذہ طلباء اور منافع کے استفادہ کے لیے عظیم الشان کتب لائبریری کے لیے مسلسل کتب کی خریداری، شعبہ امتحانات کے مصارف، شعبہ بنات جو الحمدللہ 2 سال سے یہاں المعہد السلفی کی بلڈنگ سے متصل بلڈنگ میں قائم ہیں، ان کے مصارف، اور پھر یہ سالانہ تقریب ہے جس میں طلباء کو، تمام طلباء کو سوٹ دیا جاتا ہے۔ تمام طلباء کو الحمدللہ یہ جو فارغ تحصیل ہوئے ہیں بالخصوص ان کو بھاری انعامات اور یہ کتب وغیرہ دی جاتی ہیں، اور دیگر بھی جو مصارف ہیں۔ تو یہ سارے مصارف تمام مدارس کے تقریباً اسی قبیل کے مصارف ہوتے ہیں۔ المعہد السلفی کے ان مصارف کے اخراجات کا ماہانہ تخمینہ 39 لاکھ روپے ہے۔ ماہانہ تخمینہ بتا رہا ہے۔ المعہد السلفی کہ ان اخراجات کی تکمیل آپ اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہوتی ہے، اس لیے میں ایک مرتبہ پھر تمام اہل خیر حضرات سے جن تک میری آواز پہنچ سکتی ہے ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ المعہد السلفی خالصتاً علمی اور منہجی ادارہ ہے جو کہ خدمت قرآن حدیث، تفہیم منہج سلف اور انبیاء کے وارثین علماء کرام کی تیاری میں مصروف عمل ہے۔ آپ کا تعاون اس عظیم الشان مشن کی سرپرستی اور آپ کے لیے عظیم صدقہ جاری ہے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے خدمت قرآن حدیث کے عظیم الشان مشن میں ہمارے دست و بازو بنیے اور علم کی سرپرستی میں بھی اپنا خوب کردار ادا کیجیے۔ آخر میں بڑے اختصار کے ساتھ میں جمعیت اہل حدیث سندھ کے شعبہ رفاہی امور، شعبہ خدمت خلق جو باب اسلام سندھ ویلفیئر ٹرسٹ رجسٹرڈ کے نام سے الحمدللہ قائم ہے، اس بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی سرپرستی بھی فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر امانی حفظہ اللہ خود کر رہے ہیں۔ تو
اس کے اہداف میں جو بنیادی چیزیں اخوت اسلامی اور انسانی ہمدردی کے تقاضوں کے پیش نظر باہمی مدد و تعاون، بالخصوص غرباء و مساکین، یتامى و بیوگان اور معذور افراد کی سرپرستی، اور بالخصوص ارضی و سماوی آفات کے موقع پر مستحقین کی فوری مدد۔ شعبہ جات میں کفالت بیوگان و یتامى، نمبر 2 ایمرجنسی ریلیف، نمبر 3 فراہمی آب خاص طور پر تھر کے علاقے میں، نمبر 4 سہل و افطار پروجیکٹ، نمبر 5 وقف قربانی پروجیکٹ۔ خدمات پر میں تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ نمبر 1 2005 میں کشمیر بالاکوٹ وغیرہ میں آنے والے شدید زلزلے، نمبر 2 2011 میں سندھ میں آنے والے شدید سیلاب، نمبر 3 2014 میں سندھ میں آنے والے شدید قحط، نمبر 4 2017 میں برما میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے شدید مظالم، اور نمبر 5 2019 میں آنے والے کورونا وائرس، اور نمبر 6 2022 میں سندھ اور بلوچستان میں آنے والے شدید سیلاب کے متاثرین کی بھرپور مدد کی گئی۔ مستحقین افراد تک فوری تعاون پہنچایا گیا۔ بالخصوص ہمارے ماضی قریب میں 2022 میں جو سندھ اور بلوچستان میں شدید سیلاب اور بارش ہوئی، اس کے متاثرین 13,806 خاندانوں میں نقدی راشن، خیمے، کمبل، ادویات، مچھردانی اور گھروں کی تعمیر کی مد میں خطیر رقم خرچ کی گئی۔ اسی طرح 2023 جو ابھی گزرا ہے میں مساجد کی پلاٹ کی خرید، مریضوں کے علاج معالجہ، غرباء کے بچوں کی شادی بیاہ، گھروں کی تعمیر میں تعاون، اور سندھ بھر کے مختلف مدارس، مساجد، غرباء، مساکین، یتیم و بیگان اور معذور افراد کے ساتھ راشن و نقدی کی صورت میں 1,18,60,530 روپے خرچ کیے گئے۔ اور خدمات میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس پروجیکٹ کے تحت یعنی کمو سولر واٹر پمپ اور ہینڈ پمپ کی جو پروجیکٹ اس کے تحت 2023 میں 4 کنویں ہینڈ پمپ اور 20 سولر واٹر پمپ تھرپال میں نصب کیے گئے، جس کی لاگت مبلغ 44,52,000 روپے ہے، جس سے الحمدللہ 17,000 سے 18,000 افراد مسلسل استفادہ کر رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے تحت اب تک کل 530 کنویں، 42 ہینڈ پمپ اور 44 سولر واٹر پمپ نصب کیے جا چکے ہیں۔ حضرات خدمت خلق عظیم شان پروگرام میں شامل اہل خیر حضرات کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر و برکات کے لیے دعا گو ہیں، اور درد دل کے ساتھ آپ سے یہ اپیل بھی کروں گا کہ اخوت اسلامی اور انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے کہ اہل خیر حضرات خدمت خلق سے متعلق رفاعی امور میں بھی بڑھ کر حصہ لیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے جو شخص کی مومن سے کوئی دنیاوی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے آخرت کی تکلیف دور کرتا ہے، اور جو کوئی کسی مشکل میں مبتلا شخص پر آسانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسان میں فرمائے گا، اور جو کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ رواه مسلم۔ احباب جماعت، آئیے خدمت خلق اور انسانی ہمدردی کے اس عظیم شان پروگرام میں شامل ہوئے اور باب الاسلام سندھ ویلفیئر ٹرسٹ کی سرپرستی کیجیے۔ ہم آپ کے امانتوں کو پوری امانت اور دیانت کے ساتھ مستحقین تک پہنچانے کے لیے پرعزم اور تیار ہیں۔ تو جمعیت اور اس کے 2 بڑے شعبے، ایک علماء السلفی اور ایک یعنی باب اسلام ویلفیئر ٹرسٹ کا میں نے مختصر تعارف کیا ہے۔ خدمت دین اپنے تمام شعبوں کے ساتھ، خدمت انسانیت اپنے تمام شعبوں کے ساتھ یہ فریضہ جمعیت رفیع سندھ کے پلیٹ فارم پر پوری الحمدللہ تنبیہ کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ دین کی خدمت اور تعلیم و تعلم اور قرآن حدیث کی خدمت میں شامل ہونا چاہیے تو جمعیت اہل سندھ کا یہ پلیٹ فارم موجود ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آئیے اس نیک کام میں ہمارے دست و بازو بنیے۔ کچھ وقت میں نے آپ کا زیادہ دے دیا، لیکن سال کے اس موقع پر موقع ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اس پہلو سے پوری طرح آگاہ کریں اور آپ تک اپنی ان خدمات کو پہنچائیں، تاکہ آپ الحمدللہ پوری یقین اور بصیرت کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ آخر میں اصل اظہار تشکر کے کلمات تو انشاءاللہ تعالی نصیحتوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ فضیلت الشیخ علامہ محمد ابراہیم بھٹی صاحب
جو کہ ادارہ المعہد السلفی کے مدیر ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن یہاں مسلسل رہنے کی وجہ سے کچھ افراد کا تذکرہ کر کے ان سے اظہار تشکر اور دعائیہ کلمات میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں۔ بالخصوص المعہد السلفی للتعلیم و تربیہ کے ان سارے معاملات ظاہر بات ہے انتظامیہ ان کو چلاتی ہے، اور انتظامیہ کی اگرچہ وہ یعنی سامنے نہیں ہوتے لیکن پیچھے ان کی خدمات ہوتی ہے، تو بالخصوص ہمارے محترم ناظم مالیات عامر صاحب اور ان کے مدیر معاون محترم سعد بھائی اور ان کے ساتھ مدرس المعہد السلفی شیخ عبید الرحمن صاحب، انتظامی معاملات میں ان کی خدمات بہت ہی زیادہ ہیں۔ ہم وقت پوری تندہی کے ساتھ یہ اساتذہ کی، طلباء کی تمام قسم کی جو ضروریات ہیں اور خدمات ہیں اس میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ میں ان کا خصوصی تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے شیوخ ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بالخصوص جو ابھی امتحان کے موقع پر امتحانی کمیٹی ہے، شیخ عبداللہ شمیم صاحب، شیخ نظام الدین صاحب، شیخ یونس قصری صاحب، شیخ مغیث صاحب، ان کی خدمات یہ چند دن ان کے بڑی محنت سے گزرتے ہیں، مسلسل دن رات ایک ان ساتھیوں نے کر دیا، کئی راتیں یہ یہاں رہے اور اس طرح انہوں نے پورا رزلٹ تیار کیا، اور پھر یہ جو تقریب آپ کو نظر آ رہی ہے الحمدللہ ایک جامع، مربوط، منظم اور بڑی تقریب، یہ ایسے ہی نہیں اس کامیابی سے منعقد ہو رہی، اس کے پیچھے کئی دنوں کی مسلسل محنت ہے۔ بالخصوص ہمارے محترم عامر بھائی، سعد بھائی اور شیخ عبید صاحب، ان کی خوب محنت ہے، ان کے لیے میں بھی دعا گو ہوں، اور فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر امانی حافظہ اللہ اور فضیلت الشیخ علامہ ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ کے علم میں بھی یہ بات لایا ہوں تاکہ وہ ان کو خصوصی شاباش بھی دیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کی سب کی یہ ساری محنتیں قبول فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔